الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام علی علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ ناظرین محترم، میرا موضوع ہے کربلا اور ہمیں وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی تاکید اور تعلیم دیتا ہے۔ اگر وقت پر ہم نے فیصلہ صحیح نہیں کیا یا جس کام کا جو وقت ہے اس کام کو اس وقت پر اگر انجام نہیں دیا تو جو نتیجہ ہمیں چاہیے، جو ثمرہ ہمیں ملنا چاہیے، وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کربلا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جس کام کا جو وقت تھا اس پر انجام دیا، تو آج ایسے ہیں شہدائے کربلا ایسے ہو گئے کہ تاریخیں ان پہ افتخار کر رہی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی نام ملتے ہیں جنہوں نے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کیا، اس کا نتیجہ بہت ہی برا انہیں ملا۔ آپ دیکھیں کربلا کی جنگ میں جو ابن زیاد کی نیابت میں کربلا میں آیا ہے جنگ کے لیے، عمر سعد، اسے امام حسین نے کتنا سمجھایا ہے۔ عمر سعد، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتا ہے تو مجھے پہچان لے، میں نواسہ رسول ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرا بابا علی ہیں، یہ جان لے مجھے اگر قتل کرے گا تو جہنم تجھ پر واجب ہو جائے گی۔ عمر سعد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ عمر سعد کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن کیا کروں؟ اگر میں آپ کو قتل نہیں کرتا ہوں تو میرا گھر بار لوٹ لیا جائے گا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس سے بہتر گھر تجھے بنا کے دوں گا۔ کہا میری تمام جائیداد لوٹ لی جائے گی، کہا اس سے بہتر میں تجھے عطا کروں گا۔ لیکن اس پہ نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز کی تیری ضمانت لیتا ہوں، لیکن حب دنیا ایک ایسی ہے کہ جس کی بنا پر امام اسے جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ حب دنیا کی بنا پر صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے جو فیصلہ کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ امام جنت کی طرف اسے لے جانا چاہ رہے تھے اور اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، تو فیصلہ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی بن گیا۔ یا اسی طرح سے میں آپ کے سامنے عبید اللہ ابن حر جوفی کا واقعہ پیش کروں گا کہ یہ عرب کا بہت بڑا بہادر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نمائندے کو بھیج کر اس سے گفتگو کروائی ہے۔ اس نے کہا میں بے طرف اس جنگ میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے کوفے کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں۔ جب قاصد پیغام لے کر آتا ہے امام اس پر بھی نہیں مانتے ہیں، خود جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے عبید اللہ ابن عمر، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں تجھے ایک بہت بڑی بشارت دینے آیا ہوں۔ تیرا ماضی اچھا نہیں ہے، تو نے جو کارنامے ماضی میں انجام دیے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، لہذا تجھے ایک موقع میں دے رہا ہوں، اگر تو صحیح فیصلہ کر لے
تو اگلا قدم تیرا جنت میں ہے، اور اگر فیصلہ نہیں کیا تو اگلا قدم تیرا جہنم میں ہے۔ ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کیا کہنے آپ آئے ہیں؟ امام نے کہا کہ دیکھ میری یزید کے ساتھ جنگ ہے، اس جنگ میں اگر تو میرا ساتھ دیتا ہے تو میں تجھے بشارت دیتا ہوں جنت کی، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے تیرے اس عمل کی بنا پر۔ ایک مرتبہ عبید اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس بات کو خوب جانتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، البتہ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، اگر میرے گھوڑے کی ضرورت ہے تو آپ لے کر جائیں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا ہوں۔ امام نے کہا مجھے تیرے گھوڑے کی، تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے ساتھ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے؟ اگر آ سکتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں آ سکتا تو مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور عزیزو کہتے ہیں کہ پوری زندگی عبید اللہ ابن عمر اس بات پر افسوس کیا ہے کاش میں حسین کا ساتھ دیتا، اور آخر میں بڑی بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے کہ جب جنگ ہوئی ہے اور اس جنگ میں زخمی ہوتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے کو فرات میں ڈال دے، اور اس طرح سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقت پر اگر صحیح فیصلہ ہم نے نہیں لیا اور فیصلہ لینے میں ہم نے تاخیر کی تو یاد رہے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے وقت امام کے سامنے شرمندہ ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔